پہلی حدیث پاک جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں اس خاتم النبیین کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اور شخص کوئی اور تعویل کرے، کوئی اور درمیان میں سے نقطے نکالے، وہ سب کیا ہوں گے؟ باطل ہوں گے، کیونکہ اس کا معنی اللہ کے نبی نے خود بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ لوگوں سن لو، میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، اور وہ بڑا ہی خوبصورت گھر بناتا ہے، حسین و جمیل بناتا ہے، لیکن اس کے ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں، اس گھر کو دیکھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایک اینٹ چھوڑ دی ہے، یہ جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ تو فرمایا سن لو، فَأَنَا اللَّبِينَ، وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا محل تیار کرنا تھا، جس نبوت کے محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 2 ہے، یہ بھی سنن نبی داؤد، صحیح مسلم شریف اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ثوبان ایک لمبی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا ہے اور میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ مصطفیٰ پہ قربان جائے کہ مکہ کے اندر بیٹھ کر زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے اور مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ پوری حدیث بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ اس حدیث کے آخر پہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، ان قریب میری امت کے اندر 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب یعنی جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور سن لو، لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور میرے بعد جو جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سن لو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب حدیث نمبر 3 کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو نسبت حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے اور دونوں ہی بھائی تھے۔ تو فرمایا علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو دونوں نبی تھے، شک پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت علی بھی نبی ہوں گے۔ ساتھ ہی فرمایا لا نبی بعد، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، یعنی بھائی ہے تو میرا اسی طرح، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، تمام کتب حدیث کے اندر حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا جو ملکی انتظام ہے وہ نبی سنبھالا کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس طرح ایک نبی فوت ہو جاتا دوسرا نبی آ جاتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد تو حکماء ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ اسی طرح سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، یعنی کٹ چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ہے، کنز الاموال کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیدائش میں سب سے پہلا ہوں اور نبیوں میں سب سے آخر ہوں۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث پاک ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اس کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں، یعنی سب نبیوں کا آخر ہوں، اور میری مسجد نبوی آخر المساجد ہے، یعنی نبیوں کی مسجدوں میں سب سے آخری مسجد ہے۔ یعنی کوئی نبی مسجد بنائے تو وہ نبیوں کی بنی ہوئی مسجدوں میں سے میری مسجد نبوی جو ہے آخری مسجد ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی وہ مسجد بنائے گا، میری ہی مسجد سب سے آخری ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا، خاتم النبیین تھا، جب آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے، یعنی ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا جسم بنایا جا رہا تھا، گوندا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے حضور میں کیا تھا؟ آخری نبی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، تمام رسولوں کا قائد ہوں، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ سنن دارمی کے اندر حدیث پاک ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، گویا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے لگ رہا تھا۔ اس کے اندر آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ میں محمد نبی امی ہوں، اور سن لیجیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اندازہ کر لیں عزیزان گرامی قدر کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ واضح کر دیا تھا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چند نام ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، وحاشر، میں حاشر ہوں۔ حاشر کون ہے؟ خود ہی وضاحت فرمائی، حاشر وہ ہے جس کے قدموں میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور فرمایا انا عاقب، میں عاقب ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ عاقب کون ہے؟ فرمایا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی خود ہی آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا میرے بعد صرف مبشرات رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے سچے خواب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ مبشرات ہیں، کسی کو کوئی خواب آ جائے، خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بات اسے کوئی دکھا دے، کوئی چیز دکھا دے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو کان کھول کے سن لیجئے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، احادیث کے مبارکہ کی تعداد جو علماء کرام نے، محدثین نے جمع کی ہے اس موضوع کے اوپر، وہ تقریباً 200 سے بھی زائد ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمائی ہے۔ تو چند ایک احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں جو خاتم النبیین آیا ہے اس کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب ہمارے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے
کائنات علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے، اس سے یہ دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ کوئی دلیل دے کہ تو نبی ہے، کیونکہ دلیل وہ مانگتا ہے جس کے دل میں شک ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ہو۔ دلیل مانگنا بھی گناہ ہے، یعنی آقا اسلام کے بعد نبی کا آنا ناممکن ہے، اور جو نبی آئے جھوٹے دجال، ان کا حل تو پھر صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر، خدا ان پہ ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے دور میں بھی چند لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آپ نے ایسا علاج فرمایا کہ آج ان میں سے کسی کو نبی ماننے والا کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا، اور جو ان کا ماننے والا تھا ان کا بھی علاج کر دیا۔ ان کے لیے دو ہی صورتیں تھی، یا تو وہ پلٹ آئیں اور آقا علیہ السلام کو آخری نبی مانے اور اسلام کو آخری دین مانے، یا پھر ان کا علاج یہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ کذاب تھا اسے قتل کر دیا، اور مکمل طور پر فتنہ نبی ہونے کا جو ان کے دور میں تھا وہ آپ نے ختم فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ میں آقا علیہ السلام کی شان عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔